یمن کا مطلب ہے خوشی یا برکت۔ یہ عرب دنیا کا غریب ترین اسلامی ملک ہے۔ یمن کا پرانا نام ریبیا فلیکس یعنی خوش قسمت عرب تھا۔ یمن کی آبادی تقریباً 3 کروڑ 45 لاکھ ہے جو دنیا میں 44ویں نمبر پر آتی ہے۔ اس کا کل رقبہ 5,28,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے جنوب میں سعودیہ عرب، مغرب میں بحیرہ احمر ریڈ سی، شمال میں بحیرہ عرب عربین سی اور مشرق میں عمان کا بارڈر لگتا ہے۔ یمن کا دارالحکومت صنعا ہے جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں تقریباً 25 لاکھ لوگ آباد ہیں۔ یمن کے ارد گرد کے ممالک کے لوگوں کی زندگی کافی خوشحال ہے جبکہ یمن کے لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یمن کی سرکاری زبان عربی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ غریب ہونے کے باوجود یہاں شادی کی تقریبات 21 دن تک جاری رہتی ہیں۔ ملک میں شراب پر مکمل پابندی ہے۔ خواتین کی تصاویر لینا منع ہے اور ہر عورت کے لیے حجاب لازم ہے۔ یمن کے 50% سے زیادہ لوگ غربت میں رہتے ہیں۔ سعودی عرب کی طرح یمن میں بھی چوری پر ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور اسلام کے خلاف بات کرنے پر زبان کاٹ دی جاتی ہے۔ یمن میں ایک عجیب رواج بھی ہے کہ چھوٹی بچیوں کی بڑے مردوں سے شادی کروا دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود یمن ایک آزاد اور جمہوری ملک ہے، بادشاہت نہیں ہے۔ یمن کی تقریباً 100% آبادی مسلمان ہے، جن میں 65% اہل سنت جو امام شافعی کے پیروکار ہیں اور 35% شیعہ مسلمان ہیں۔ صنعا دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک نے یہ شہر بنایا تھا۔ یہاں کے گھروں کی طرز تعمیر بہت منفرد ہے جو ان کی ثقافت کی عکاسی کرتی ہے۔ یمن کے مشہور مقامات میں دارالحجر قدیم تاریخی عمارت ہے۔ صلاح مسجد یمن کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد ہے اور باب الیمن 17ویں صدی کا تاریخی دروازہ شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جبل نقم نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ حیران کن حقیقت یہ ہے کہ عرب نسل کا آغاز یمن سے ہوا۔ قریش قبیلہ اور مدینہ کے انصار بھی اصل میں یمن کے قبائل تھے۔ یمنی کافی دنیا کی بہترین اور مہنگی ترین کافی سمجھی جاتی ہے۔ یمن کے لوگ خنجر اپنے ساتھ ضرور رکھتے ہیں جو ان کی ثقافت کا حصہ ہے۔ یمن کے سقطری جزیرے پر ایک انوکھا درخت پایا جاتا ہے جسے ڈریگن بل ٹری کہا جاتا ہے۔ اس درخت سے دوائیں بنتی ہیں اور یہ صرف اسی جزیرے میں ملتا ہے۔ یمن کے شمال علاقے معدنی وسائل سے بھرپور ہیں جیسے تیل، سونا، تانبا، لوہا اور نکل۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ 129 سال تک برطانیہ کے قبضے میں رہا۔ یمن میں ایک پودا قات پایا جاتا ہے جسے تقریباً پورا ملک نشے کے طور پر استعمال کرتا ہے، جیسے پاکستان میں نسوار یا بھارت میں گٹکا۔ یمن کی کرنسی یمنی ریال ہے لیکن خانہ جنگی کی وجہ سے اس کی قدر بہت کمزور ہے۔ یمن کا ساحل سمندر خلیج عدن جغرافیائی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ دنیا کی زیادہ تر تجارتی شپنگ اسی راستے سے گزرتی ہے۔ امریکہ اور یورپ بھی اپنی تجارت اسی راستے سے کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یمن نے اسرائیلی جہاز روک لیا تھا اور کہا تھا کہ پہلے غزہ میں خوراک پہنچائی جائے پھر جہاز کو جانے دیا جائے گا۔ اس پر امریکہ اور انگلینڈ نے یمن کی سمندری حدودوں پر حملے شروع کر دیے۔ یمن چاہے تو دنیا کی تجارت روک سکتا ہے، اسی لیے اس کی اہمیت بے پناہ ہے۔ یمن کے مشہور شہروں میں الحدیدہ، یافع اور سقطری جزیرہ شامل ہیں۔ یمن کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے یہاں آباد کیا۔ ملکہ سبا
بلقیس کا تعلق بھی یمن سے تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ یہاں کی حکمران تھیں۔ تب بھی یمن دنیا کی بڑی تجارتی منڈیوں میں شامل تھا۔ 630 عیسوی میں اسلام یمن میں آیا اور آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیل گیا۔ یمن کے لوگوں نے اسلام کی اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ 9ویں صدی تک یہاں مکمل اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد ساحلی علاقے ترکوں کے تجارت کا مرکز بن گئے۔ 1948 میں امام یحییٰ کو قتل کر دیا گیا۔ 1987 میں یمن میں تیل دریافت ہوا۔ 1990 میں شمالی اور جنوبی یمن کا اتحاد ہوا، لیکن زیادہ دیر نہ چل سکا اور 1994 میں دونوں میں خانہ جنگی ہوئی، جس میں 80,000 جانیں ضائع ہوئیں۔ سعودی عرب جنوبی یمن کی حمایت کرتا رہا، جبکہ ایران شمالی یمن کے ساتھ کھڑا رہا۔ اسی فرقہ واریت نے یمن کو کمزور کیا اور ترقی نہ کر سکا۔ اسی دوران القاعدہ نے یمن میں اپنی جڑیں مضبوط کی اور امریکہ پر حملے کیے، جس پر امریکہ نے ڈرون حملے شروع کر دیے۔ حوثی باغیوں نے 2004 میں بغاوت کی، لیکن ناکام رہے۔ بعد میں ایران کی مدد سے یہ دوبارہ مضبوط ہوئے اور آج بھی سعودی عرب اور دیگر طاقتوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فلسطین کے حماس گروپ کی بھی مدد کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی یمن کی تاریخ، حالات اور حقائق پر مبنی ویڈیو۔ ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔